الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعد أمته، سيد الإنس والجنات، محبوب رب الأرض والسماوات، الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال تعالى في مقام آخر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى في مقام آخر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أنت صاحبي في الغار وصاحبي في المزار وصاحبي على الحوض وصاحبي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلي بابها، أو كما قال عليه السلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، 20 جمادی الثانی 1444 ہجری، 13 جنوری 2023
جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آج سے 2 دن بعد یعنی ہفتہ چھوڑ کر اتوار کا دن 22 جمادی الثانی کو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل امتی ابو بکر، افضل البشری بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، سید الصحابہ، افضل الصحابہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ جس طرح انسان نماز پڑھے تو نمازی بنتا ہے، حج بیت اللہ کرے تو حاجی بنتا ہے، قرآن پڑھے تو قاری بنتا ہے، اسی طرح جو شخص محبوب رب العالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں وفات پائے تو وہ صحابی بنتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ میں وہ ایک چمکتا دھمکتا پھول ہے کہ جب سے اسلام قبول کیا پھر آخری وقت تک اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ قرآن پاک کے 30 پاروں میں میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مقدس جماعت صحابہ اکرام ہیں، ان میں سے صرف یہی ایک صحابی ہیں جن کو قرآن نے صحابی کہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ان کی عمر، ان کی جو ولادت ہوئی وہ واقعہ فیل کے 3 سال بعد 573 عیسوی میں ہوئی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چند ماہ چھوٹے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں دوستی ہوئی، تعلق بنا، ابو بکر کی عمر 18 سال تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، انتقال ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، صدیق اکبر کی عمر 61 سال تھی۔ گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 43 سال دیکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کائنات انسانی میں کوئی ایسی آنکھ پیدا ہی نہیں ہوئی جتنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عرصہ دیکھا ہو جتنا صدیق اکبر نے دیکھا۔ کیوں؟ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں موجود تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجلس میں مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ ابو بکر نے، پھر عمر نے، پھر عثمان نے، پھر علی نے، پھر جبرائیل امین نے، پھر اللہ کی طرف سے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وسلم حبب الی من دنیاکم ثلاث، میں ابو بکر کو بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کی آنکھ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہو، ابو بکر صدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کرتا رہے، یہ ابو بکر صدیق کی پہلی پسند ہے۔
اللہ نے اس پسند کو کیسا پورا فرمایا؟ 43 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی کے دروازے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلے گئے، جلدی سے آئے اور جلدی سے چلے گئے، 3 بار ایسا کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا صدیق کیا وجہ ہے؟ اتنے جلدی میں آئے اور جلدی میں چلے گئے۔ فرمایا عمر میرے گھر کے اندر کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، میرے گھر کے اندر جب فاقہ ہوتا ہے کھانے کو کوئی چیز نہ ہو، میں آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں، رب میری بھوک کو ختم کر دیتا ہے، میں اس لیے دیدار کو آیا تھا۔ پہلی پسند ابو بکر صدیق کی اللہ نے کیسے پوری کی؟ ہجرت کا سفر ہے اور ہجرت کی رات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چلے، صفا مروہ سے باہر نکلے، سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جہاں ولادت بسعادت، آپ وہاں سے چلے، شار ہجرہ پہ آپ جائیں، مسجد الحجرہ موجود ہے، وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، تشریف لائے، ابو بکر کو ساتھ لیا، غار ثور میں پہنچے تو 3 دن اور 3 راتیں صرف نبی اور صدیق تھا، اللہ کے علاوہ اور کوئی تیسرا ساتھ نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق کی دعا کو اللہ نے ایسا پسند قبول کیا کہ 3 دن اور 3 راتیں ابو بکر صدیق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جی بھر کر دیدار کیا۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں 2 سفر بڑے عجیب کیے، نرالے اور اعلیٰ سفر ہے، ایک سفر معراج ہے، ایک سفر ہجرت ہے۔ سفر معراج بھی مکہ سے ہوا، سفر ہجرت بھی مکہ سے ہوا۔ سفر معراج بھی رات کو ہوا، سفر ہجرت بھی رات کو ہوا۔ سفر معراج عرش برین تک ہوا، سفر ہجرت زمین پر ہوا۔ سفر معراج میں آپ کا ایک ساتھی بنا اور سفر ہجرت میں بھی آپ کا ایک ساتھی تھا۔ سفر معراج میں جو آپ کا ساتھی تھا اس کو جبرائیل امین کہتے ہیں، جو سفر ہجرت میں آپ کا ساتھی تھا اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سفر معراج میں جو آپ کا ساتھی تھا وہ سید الملائکہ تمام فرشتوں کا سردار بنا۔ سفر ہجرت میں جو آپ کا ساتھی تھا وہ سید الصحابہ تمام صحابہ کا سردار بنا۔ پھر سفر ہجرت کے اندر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں جبرائیل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آپ کو لینے کے لیے آیا، سفر ہجرت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر صدیق کے دروازے پر گئے۔ پھر سفر معراج کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کی ضرورت پڑی، جبرائیل امین جنت سے براق لینے گیا۔ سفر ہجرت میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری بنی تو صدیق نے خود سواری بن گیا اور آپ کو کندھوں پہ اٹھایا۔ اور سفر معراج کے اندر جبرائیل امین نے کچھ خرچ نہیں کیا۔ سفر ہجرت کے اندر ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا مال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ سفر معراج کے اندر جبرائیل امین کے گود میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھ کر آرام نہیں کیا۔ سفر ہجرت میں دیکھیں غار ثور کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمایا۔ پھر سفر معراج میں دیکھیں جبرائیل امین سدرۃ
سدرۃ المنتہا پر آ کر رک گیا، لیکن سفر ہجرت کے اندر دیکھیں صدیق اکبر مکہ میں بھی ساتھ، غار ثور میں بھی ساتھ، مدینہ میں بھی ساتھ، پھر آگے میں بات کرنے لگا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھی جو ہجرت کا ساتھی ہے، ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہے، آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ ہے، کل حوض کوثر پر بھی آپ کے ساتھ ہوگا، جنت کے اندر بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر انت صاحبی فی الغار، تو غار کا بھی میرا ساتھی ہے، وصاحبی فی المزار، مزار میں بھی میرا ساتھی ہے، وصاحبی علی الحوض، حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا، وصاحبی فی الجنہ، اور جنت میں بھی میرا ساتھی ہوگا۔ عجیب سفر ہے، کیوں؟ ابو بکر صدیق کی پہلی پسند کیا تھی؟ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سفر ہجرت کے اندر غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کی صفائی کی، باقی سارے سوراخ بند کر دیے کپڑوں سے، ایک سوراخ بچ گیا، اپنی ایڑی وہاں لگائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور غار ثور میں داخل ہونے کے لیے نہ آدمی کھڑے ہو کے داخل ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ کے، لیٹ کے جانا پڑتا ہے۔ داخل ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ابو بکر صدیق کی گود میں ہے، سانپ نے بہر سے ڈسا، ڈنگ مارا، ابو بکر صدیق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا نہیں، بے ساختہ آنسو نکلے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا کر گرے۔ کیا ہی خوش قسمت صحابی ابو بکر، میرے اور آپ کے آنسو گرے کپڑے پر، بستر پر، ہاتھوں میں، رخساروں پر، لیکن ابو بکر صدیق وہ خوش نصیب صحابی ہے جس کے آنسو گرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر۔ آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، فرمایا ابو بکر کیا بات ہوئی؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے بچھو نے، سانپ نے ڈس لیا اور اس کی تکلیف ہو رہی۔ آقا علیہ السلام نے لعاب لگایا، ابو بکر صدیق ٹھیک ہو گیا، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو نے میری زندگی میں وفا کی انتہا کر دی، آج تیری گود ہے، میرا سر ہے، پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہوگی، تیرا سر ہوگا، قیامت تک تو میری گود میں رہے گا، نہ یہاں غار ثور میں تجھے کوئی مجھ سے جدا کر سکا ہے، نہ روضہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھے جدا کر سکے گا۔ آج بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روضہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفون ہے، لیکن آپ کا سر مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ پہلی پسند النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری پسند فرمایا وانفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کا مال ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ خرچ کرتا رہے۔ جب اسلام قبول کیا 40,000 دینار کے مالک تھے، اور جب اس دنیا سے تشریف لے گیا ابو بکر صدیق تو کفن بھی پرانے کپڑے میں دیا گیا، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، سفر بھی لمبا ہے اور گرمی کا موسم ہے، صحابہ اکرام سے کہا کہ آپ جو ہے اپنی وسعت و حیثیت کے مطابق پیسہ، مال، سواری، اسلحہ، جو کچھ اس وقت کی ضروریات تھی جمع کرائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ آج موقع ہے، مال بھی میرے پاس بہت ہے، کہ ابو بکر صدیق کسی بھی محاذ پر کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، آج میں عمر آپ سے آگے بڑھتا۔ عمر بھی مار لائے، ابو بکر بھی مار لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کتنا لائے؟ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم آدھا لایا ہوں، آدھا گھر رکھ کے آیا۔ فرمایا ابو بکر آپ کیا لائے؟ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم ترکت اسم اللہ و اسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے وسلم سب کچھ آپ کے پاس لایا ہوں، گھر کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ کیا ہی
پسند ہے کہ مال میرا ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہو۔ اور مسجد نبوی کی توسیع کا مسئلہ بنا، مال خرچ کرنے والا ابو بکر صدیق تھا، زمین خرید کر مسجد کی توسیع کی۔ اور یہ ابو بکر صدیق یہ وہ ہے 7 غلام تھے جو مسلمان تھے لیکن کافروں کو شکنجے میں تھے، انہوں نے اپنے پیسے سے ان کو خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ اللہ نے قرآن پاک کی 30ویں پارے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک پوری سورت نازل فرمائی، سورۃ اللیل، اور اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ شخص جو بڑا متقی پرہیزگار ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تاکہ وہ خود پاک ہو جائے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور جو مال جو خرچ کرتا ہے اس پر کسی کا احسان نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ فرماتے ہیں وہ شخص ایسا ہے کہ اللہ جل جلالہ اس سے راضی ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تیسری پسند ابو بکر صدیق کی، آپ کی تیسری پسند یہ تھی وَأَن تَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی صدیق کی ہو، زوجہ نبی کی ہو۔ یہ ابو بکر صدیق کی پسند ہے، اور کیا ہی پسند ہے، اور رب نے کیسا قبول فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں ان میں صرف جو کنواری ہے وہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے زیادہ علم بھی ان کے پاس تھا ازواج میں، اور سب سے زیادہ روایات بھی ان سے ہے۔ تو ابو بکر صدیق کی یہ 3 پسند۔ اور پھر خلافت میں بھی پہلے نمبر پر ہے۔ خلافت کی ترتیب دیکھیں، قرآن کا فیصلہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہے، پارہ نمبر 26 ہے، سورۃ الفتح کا آخری رکوع ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور وہ شخص جو آپ کے ساتھ ہے ہر موڑ پر ہر وقت، اور وہ ابو بکر صدیق ہے، اشداء علی الکفار، جو دشمن کے لیے کھلی تلوار ہے، وہ عمر فاروق ہے۔ اور آگے فرمایا رحماء بینہم، جو نرم مزاج اور شفقت کرنے والے عثمان ہیں۔ پھر آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا، جو عبادت میں ذوق اور شوق رکھنے والے ہیں، سراپا عبادت ہیں، وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ آگے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میرے نبی کی جتنی بھی جماعت ہے، ہر جماعت کا ہر ساتھی وہ اللہ کی رضا کا طالب ہے۔ قرآن میں رب نے فرما دیا کہ خلافت کی ترتیب بھی یوں ہے، پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا علی کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات میں بھی خلافت کی ترتیب کو بتلایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَبُو بَكْرٍ أَسَاسُهَا، ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ آگے فرمایا وَعُمَرُ جِدَارُهَا، اور عمر اس کی دیوار ہے۔ اور آگے فرمایا وَعُثْمَانُ سَقْفُهَا، عثمان اس کی چھت ہے۔ آگے فرمایا وَعَلِيٌّ بَابُهَا، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ جو بھی عمارت بنائیں تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد ہوتی۔ ابو بکر کو آپ نے فرمایا بنیاد، خلافت میں پہلے، پھر بنیاد کے بعد دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ دیوار۔ عمر کو فرمایا عمر جدارہا، عمر دیوار ہے، گویا دوسرا نمبر عمر کا۔ پھر دیوار کے بعد کیا چیز ہوتی؟ چھت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَسَقْفُهَا وَعُثْمَانُ سَقْفُهَا، عثمان اس کی چھت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَعَلِيٌّ بَابُهَا، بنیاد بھی بن گئی، دیواریں بھی بن گئی، چھت بھی بن گئی، پھر بنتا ہے دروازہ۔ فرمایا علی جو ہے
اس کا دروازہ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ سب سے وہ میرا زمانہ، یعنی خلفائے راشدین کے زمانے کو فرمایا بہترین زمانہ۔ اس میں لفظ فرمایا قرنی، قرنی کے اندر 4 الفاظ ہیں۔ کاف سے مراد ابو بکر صدیق ہے، را سے مراد عمر ہے، اور نون سے مراد عثمان ہے، یا سے مراد علی المرتضیٰ ہے۔ تو خلافت میں بھی ترتیب یوں ہے کہ یہ پہلی، دوسری، تیسری، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد اللہ نے عجیب نظام انتظام فرمایا، ترتیب خلافت کی بتا دی۔ جو پہلا خلیفہ تھا اس کو آقا علیہ السلام کے ساتھ سلایا، پھر جو دوسرے نمبر پر تھا اس کو اس کے ساتھ سلایا عمر کو، پھر جو تیسرے نمبر پر تھا اس کو جنت البقیع میں سلایا، جو چوتھے نمبر پر تھا اللہ نے ان کا مزار کوفہ میں بنا۔ اللہ نے خلافت کی ترتیب بتلا دی کہ خلافت میں یہ چاروں خلفاء کی ترتیب یہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جامع معنی شخصیت ہے، اور پھر آپ ان کے اوصاف نبوت کو دیکھیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں صدیق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی کام ابو بکر صدیق نے کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار مکہ نے ظلم بڑھا دیے، تنگ آ کر ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے تھے۔ برق الغماد مکہ سے باہر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچے۔ قبیلہ قائرہ کے ایک سردار تھا ابن الدغنہ، اس کی ملاقات ہوئی، پوچھا اینا ترید یا ابا بکر، ابو بکر کہاں جانے کا ارادہ؟ فرمایا میں حبشہ کی طرف جا رہا ہوں، میری قوم نے مجھے نکال دیا، مجھے یہاں عبادت نہیں کرنے دیتی، میں وہاں جا کے آرام سے اللہ کی عبادت کروں گا۔ ابن دغنہ نے کہا مشرک ہے، کافر ہے۔ کہنے لگا ان مسلک یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ جیسا شخص لا یخرج ولا یخرج، وہ نہ نکلتا ہے نہ اس کو نکالا جاتا ہے۔ کیوں؟ انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکل وتقرئ الضیف، اور آگے فرمایا وتعین علی نوائب الحق، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کمزور اور ناتواں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ عاجز اور کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، جو صاحب حق شخص ہے جھگڑے میں اس کا ساتھ دینے والے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق کے بارے میں مشرک الفاظ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح جب پہلی وحی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر غار حرا میں نازل ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر خشیت اور خوف اور اس کی ہیبت کی وجہ سے ڈر گئے، گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا زملونی زملونی، خدیجہ میرے اوپر چادر اڑا دو۔ جب کچھ افاقہ ہوا فرمایا لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ میں اپنی جان پر خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم، اور آگے فرمایا وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، وہی الفاظ یہ مشرک نے صدیق اکبر کے بارے میں کہے، وہی الفاظ خدیجہ الکبریٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہے۔ گویا کہ محبوب اور محب ہر چیز میں ایک جیسے ہیں۔ پھر آگے چلیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر پائی 63 سال، ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 سال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی سوموار کا دن تھا، اور صدیق اکبر کی وفات ہوئی سوموار کا دن اور منگل کی رات تھی۔ اس سے آگے چلیے، اور سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے زہر دیا گیا، 2 سال وفات سے پہلے آپ کو زہر دیا گیا، اور
2 سال کے بعد وفات ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، بعد میں وفات ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق اکبر کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر گوشت میں دیا گیا، صدیق اکبر کو زہر بھی گوشت میں دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں جو صحابی شریک تھے وہ موقع پر وفات پا گئے، صدیق اکبر کے ساتھ جو صاحب تھے وہ بھی وفات پا گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ کے سرحانے بیٹھنے والی اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، صدیق اکبر کی وفات کا آخری وقت ہے، آپ کے سرحانے بیٹھنے والی عائشہ الصدیقہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ نے مسواک مانگی، صدیق اکبر کا آخری وقت ہے، آپ نے بھی مسواک مانگی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک چبانے والی وہ اما عائشہ الصدیقہ ہے، صدیق اکبر کی مسواک چبانے والی بھی اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے درمیان مماثلت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینے میں ہوئی، صدیق اکبر کی وفات بھی مدینے میں ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے چکی پیسی، صدیق اکبر کی بیٹی اسما نے چکی پیسی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا، صدیق اکبر کی بیٹی اسما کو دھکا دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین کو شہید کیا گیا، صدیق اکبر کے نواسے عبداللہ کو بھی شہید کیا گیا، پھر آپ علیہ السلام کے نواسے کو کہ سر کاٹا گیا، ابو بکر صدیق کے نواسے کا سر بھی کاٹا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو ظلماً مارا گیا، اور آپ کے نواسے کو بھی ظلماً مارا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو داماد وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، صدیق اکبر کے بھی 2 داماد عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بنا وہ مدینۃ الرسول اور حجرہ عائشہ ہے، ابو بکر صدیق کا بھی مدفن وہ حجرہ عائشہ ہے۔ بہت سی اور سی چیزیں ہیں جس میں ابو بکر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں محبت اور قرب اور ایک جیسی چیزیں، یعنی کہ جو اوصاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہی صدیق اکبر میں تھے۔ یہ عظیم صحابی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وفات سے پہلے چند وصیتیں کی۔ پھر عجیب بات یہ ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو آپ کی زبان پر الفاظ سے الصلاۃ الصلاۃ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا تو آپ نے جو الفاظ کیے وہ تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اور آخری الفاظ رسول اکرم نے فرمائے اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، صدیق اکبر نے بھی فرمائے اللہم فی الرفیق الاعلیٰ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 دن بخار رہا، صدیق اکبر کو بھی 15 دن بخار رہا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 4 روز پہلے مصلی کو چھوڑا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے 4 روز پہلے مصلی کو چھوڑا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی کے لیے نیب اس کو منتخب کیا جو آپ کے بعد خلیفہ بننے والا تھا، اور پھر ابو بکر صدیق نے بھی اپنے بعد اس کو مصلی کا جانشین بنایا جو آپ کے بعد خلیفہ بننے والا تھا، وہ عمر فاروق تھا۔ عجیب مماثلت اللہ نے پیدا کی۔ یہ عظیم صحابی وصیت کی کہ مجھے جو کفن دیا جائے پرانی چادروں میں۔ بیٹی عائشہ نے فرمایا ابا کیا ہم اتنے گئے گزرے، آپ کے لیے نئے کفن کا انتظام نہیں کر سکتے؟ فرمایا عائشہ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا نیا کفن پہن کے آیا یا پرانا کفن، وہاں تو اعمال پر دار و مدار ہے۔ میرا نیا کپڑا نیا کفن مدینہ کے کسی غریب یتیم بیوہ مسکین کے کام آ جائے گا، مجھے پرانی چادروں میں کفن دے دینا، جب غسل مل جائے کفن ہو جائے جنازہ پڑھا جائے میرے جنازے کو لے جا آقا علیہ السلام کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور اجازت مانگنا کہ آپ کا فلاں صاحب فلاں ساتھی صحابی آیا ہے، اگر اجازت ہو تو روضہ میں آپ کے قدموں میں دفن کر دینا، نہیں تو مسلمانوں کے آپ قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ سب کام ہوا، صحابہ لے کر جنازہ وہاں رسول اللہ پر پہنچے، صحابہ نے جا کر عرض کیا سلم اس طرح آپ کا فلاں صحابی آیا ہے، اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں دفن کر دیں، نہیں تو جنت البقیع میں۔ فوراً آواز آئی ضم الحبیب الی الحبیب،
دوست کو دوست کے ساتھ جلدی کرو ملا دو۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو روضہ وسلم میں دفن کر دی گیا، آج تک وہ مدفون ہیں۔ ان کی مبارک زندگی مسلمانوں کے لیے خصوصاً ارباب اقتدار کے لیے مشعل راہ ہے۔ محض زبانی باتیں اور نعرے نہیں، ان خلفائے راشدین کی مبارک زندگیاں ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس لیے 22 جمادی الثانی کو اس عظیم صحابی کا یوم وفات ہے، ہم ان کی مبارک زندگی کو پڑھیں اور اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی اصحاب محمد ہیں، اہل بیت ہیں، سب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔